بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فردوس گوش ہو گئی آواز اہل دل، فردوس گوش ہو گئی آواز اہل دل، زینت ہماری بزم کی اردو زباں سے ہے۔ قابل صد احترام مہمانان اعزازی، سفراء کرام، وزارت ثقافت و فنون و تراث کے ایڈوائزر عالی جناب موسیٰ زین الموسیٰ صاحب، شعراء و ادباء کرام، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر کے جملہ اراکین سرپرست کمیٹی اور مجلس انتظامیہ کی طرف سے آپ سب محبان شعر و ادب کو 19ویں سالانہ تقریب تقسیم ایوارڈ اور 21ویں عالمی مشاعرے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ بانی مجلس مرحوم ملک مصیب الرحمان اور چیئرمین مجلس محترم محمد عتیق نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، ہم اسے چیئرمین مجلس محترم محمد عتیق کی قیادت میں تواتر اور تسلسل سے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر دنیا اردو کی وہ واحد تنظیم ہے جس نے نہ صرف اپنی سالانہ تقریبات کا اہتمام تواتر سے کیا، بلکہ پروگرام کے معیار میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ معزز خواتین و حضرات، زندگی قدرت کا سب سے حسین اور پرتعجب فطری اظہار ہے۔ زندگی کے فطری عوامل ہنسنا اور رونا اپنے متضاد طرز احساس کے باوجود اپنے پیراہن میں موسیقیت کا آہنگ و اظہار ہیں۔ تاریخ انسانی کے شواہد بتاتے ہیں کہ رقص و موسیقی، مصوری، گلوکاری اور شاعری عوامی فطری عوامل کی طرح انسانی تاریخ کی ابتدا سے عہد بعہد انسان کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے ہیں۔ پرمعنی خیال سروں کے آہنگ میں ڈل کر پرکیف و پرگداز شاعری کو جنم دیتا ہے۔ شاعر منظوم انداز بیاں میں احساسات و جذبات کا اظہار کر کے تفریح طبع مہیا کرتے ہیں، جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اور حسن و رومانی اساطیری داستانوں سے لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا عالمی مشاعرہ بھی انہی روایتی اور ثقافتی قدروں کا مظہر ہے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے معزز مہمانان کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا۔ اس سلسلے میں آپ کی تحسین اور اردو زبان سے آپ کی محبت کی غماز ہوگی۔ اس محبت کا اظہار آپ مہمانوں کی آمد پر بھرپور انداز میں تالیاں بجا کر ضرور کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا آج کے میرے مشاعرہ لاہور سے تشریف لائے نامور شاعر، نقاد، محقق اور امسال پاکستان سے 19ویں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ کو شرف قبولیت بخشنے والی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور محبت سے استقبال کیجیے۔ تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی۔ آپ کی تحسین میں ڈاکٹر پروفیسر خورشید رضوی صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان مکرم ہندوستان سے 19ویں عالمی فروغ اردو ایوارڈ کو شرف قبولیت بخشنے والے معروف فکشن نگار جناب مشرف عالم ذوقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ آپ کی بھرپور تحسین
اور جناب مشرف عالم ذوقی۔ ہمارے دیگر مہمانان اعزازی کو نہایت احترام سے اسٹیج کو منور کرنے کی دعوت دوں گا۔ سب سے پہلے پاکستان سے تشریف لائے مہمان جناب انور شعور سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں اور جناب انور شعور۔ اگلے مہمان اعزازی بھی پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں درخواست گزار ہوں جناب امجد اسلام امجد سے کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ جناب امجد اسلام امجد۔ بہت شکریہ۔ ہندوستان سے تشریف لائے آپ سب کے محبوب شاعر جناب منور رانا سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر رونق افروز ہوں۔ جناب منور رانا۔ آپ سب کی تالیوں کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے جب تک ہمارے مہمان اپنی سیٹ پر براجمان نہیں ہو جاتے۔ بہت شکریہ۔ اب میں درخواست گزار ہوں ہندوستانی جیوری کے اہم رکن، معروف محقق اور دانشور جناب پروفیسر شافق کدوائی سے کہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوں۔ جناب پروفیسر شافق کدوائی۔ آپ کی بھرپور تالیاں جناب پروفیسر شافق کدوائی۔ حضرات گرامی، دیگر معزز مہمان شعراء کو بلحاظ حروف تہجی اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا۔ آپ کی تحسین کا سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہیں، کئی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، مجلس سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آپ کے جانے پہچانے جناب اسلم کولسری سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب اسلم کولسری۔ انڈیا سے ایک اور اہم شخصیت آپ کی ہونٹوں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو گدگدائیں گے، مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ گزارش کرتا ہوں جناب پاپولر میرٹھی سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب پاپولر میرٹھی۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت زہرا شارجہ سے تشریف لائی ہیں، ان کا بھی بھرپور استقبال کیجیے۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت زہرا۔ ہمارے اگلے مہمان کویت سے تشریف لائے ہیں، درخواست گزار ہوں جناب خالد سجاد احمد سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب خالد سجاد احمد۔ اس کے بعد آنے والے ہمارے مہمان ہیں جناب خوشبیر سنگھ شاد جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ جناب خوشبیر سنگھ شاد۔ حضرات گرامی، خوشبیر سنگھ شاد صاحب اپنی سیٹ پہ تشریف رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا سیالکوٹ سے تشریف لائے، سیالکوٹ پاکستان سے تشریف لائے ہمارے اگلے مہمان بہت عرصہ پہلے قطر میں تشریف لائے تھے، آج پھر آپ کی سماعتوں میں رس گھولیں گے اور اپنی شاعری سے آپ کو محظوظ کریں گے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب شاہد ذکی سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کی بھرپور تالیاں اور جناب شاہد ذکی۔ شاہد ذکی صاحب تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں گے۔ اب میں ہمارے ایک اور مہمان جو ابوظہبی سے تشریف لائے ہیں
ہمارے اگلے مہمان UAE ابوظہبی سے تشریف لائے ہیں. میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر عاصم صباحت واسطی سے کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. جناب ڈاکٹر عاصم صباحت واسطی، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ڈاکٹر صباحت واسطی صاحب. ہمارے اگلے مہمان جناب راشد انور راشد صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب راشد انور راشد. اس کے بعد آنے والے مہمان جناب قمر ریاض قمر صاحب عمان سے تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. جناب قمر ریاض قمر، آپ کی بھرپور تحسین. اور جناب قمر ریاض قمر. اور ہمارے اگلے مہمان جناب محشر آفریدی صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. جناب محشر آفریدی. اور خواتین و حضرات، قطر کی نمائندگی کا کرہ جن احباب کے نام نکلا ہے ان میں ایک ناچیز شوکت علی ناز ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے. کہیں سے تشریف لانے کی ضرورت نہیں، میں حاضر ہوں. اور اس کے بعد ہمارے ایک اور دوست تھے جناب سید فہیم الدین صاحب جو ابھی تک نہیں آ سکے. اور اگلے جو ہمارے دوحہ کی نمائندگی کر رہے ہیں ہندوستان سے تعلق ہے جناب رویس ممتاز سے درخواست گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب رویس ممتاز. اور آج کے اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض ہمارے بہت ہی پیارے دوست آپ سب کے جانے پہچانے جناب پروفیسر فرتاش سید صاحب کریں گے. وہ بعد میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. پاکستان سے مجلس کے کوارڈینیٹر جناب داؤد احمد ملک صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ. UAE سے جناب صلاح الدین صاحب ہمارے کوارڈینیٹر ہیں، وہ بھی یہاں ہال میں تشریف فرما ہیں. ہم ان کو بھی آج اس اسٹیج سے خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، دنیا ادب کے نجوم و قمر اپنی بھرپور تابانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. آئیے اب اس رب دو جہاں کے بابرکت نام و کلام سے آج کی پروقار تقریب کا آغاز کرتے ہیں. سرچشمۂ ثبات ہے تو لا یزال ہے، سرچشمۂ ثبات ہے تو لا یزال ہے، تیرے کرم سے نظم دو عالم بحال ہے، تو مصدر جمال ہے، تو ذوالجلال ہے، تو کائنات حسن ہے، تو بے مثال ہے. اس رب بابرکت کے نام سے آج کی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست گزار ہوں جناب قاری ثناء اللہ سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. جناب قاری ثناء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. ہمارے سابق سفیر ریٹائرڈ سرفراز خانزادہ صاحب ہال میں موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، مجلس کے روح رواں چیئرمین مجلس جناب محمد عتیق سے ملتمس ہوں کہ استقبالیہ کلمات کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تحسین اور چیئرمین مجلس جناب محمد عتیق. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جناب محمد عتیق. السلام علیکم. His Excellency Musa Zainal, Advisor to His Excellency the Minister of Culture, Arts and Heritage, His Excellency Shehzad Ahmad, Ambassador of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Dinesh Udenia, First Secretary, Embassy of India, Dr. Khurshid Rizvi, today's Mushaira President, guest of honor, Mr. Anwar Shaur and Amjad Islam Amjad Sahab from Pakistan, Mr. Munawwar Rana and Professor Shafiq Idwai from India, and His Excellency Muhammad Sarfaraz Khanzada Sahab, ex-ambassador of Pakistan. It is a great honor for me to welcome you all today. We have gathered today to present 19th Alami Farogh Urdu Adab Awards to Professor Dr. Khurshidul Hasan Rizvi from Pakistan and Mr. Musharraf Alam Zauqi from India. I extend my heartiest congratulations to them. The award ceremony will be followed by a grand mushaira. I am extremely grateful to His Excellency Dr. Hamad Abdul Aziz Al Kuwari, the Minister of Culture, Arts and Heritage, State of Qatar, for the cooperation and support extended by him and his ministry to our Majlis in holding this event. Due to his official engagements, he could not attend our today's function. I am very thankful to His Excellency Musa Zainal for representing the Minister and gracing this occasion by his presence. Your Excellencies, please allow me to say a few words in our language, Urdu. بانی مجلس ملک مصیب الرحمان جنہیں مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے نے سن 1990 میں مجلس کی داغ بیل ڈالی. آج مجلس کی سلور جبلی بھی ہے. ان 25 سالوں میں مجلس نے ابتدا میں 5 مقامی شاعروں کے جشن منائے. سن 1994 میں جشن محشر بدایونی سے عالمی مشاعروں کا آغاز کیا. آج کا یہ مشاعرہ 21واں سالانہ مشاعرہ ہے. مجلس نے سن 1996 میں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ کا اجرا کیا اور ابھی تھوڑی دیر بعد 19ویں سالانہ ایوارڈز کی تقسیم کا مرحلہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا. مجلس نے سن 1998 میں ادبی جشنوں کے بانی مرحوم سلیم جعفری کی یاد میں سلیم جعفری انٹرنیشنل ایوارڈز کا اجرا بھی کیا، جو بر صغیر سے باہر اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے کوشاں 7 ادبی شخصیات کی خدمت میں پیش کیا گیا.
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس نے ان 25 سالوں میں دنیا ادب کے 45 تخلیق کاروں کی خدمت میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز پیش کیے اور تقریباً 400 شعراء و ادباء کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کامیابیاں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم، سرپرست کمیٹی اور جملہ اراکین مجلس انتظامیہ کی پرخلوص جد و جہد اور آپ ایسے مہربان دوستوں کے تعاون خاص کا اعجاز ہے۔ کاش اس تاریخی لمحے میں ملک مصیب الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ میں اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتے ہوئے پاک و ہند کی جیوریز کے چیئرمین جناب انتظار حسین اور پروفیسر ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور جملہ اراکین جیوریز کی خدمت میں حرف سپاس پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حسب معمول ایسی علمی اور ادبی شخصیات کو ایوارڈ کا مستحق اور حقدار قرار دیا ہے جس سے ہماری ایوارڈ کی توقیر میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی اور جناب مشرف عالم ذوقی کا بطور خاص شکر گزار ہوں کہ آپ بنفس نفیس یہاں تشریف لائے اور ہمارے ایوارڈ کو شرف قبولیت بخشا۔ حاضرین مجلس، اردو زبان بھی ہے اور ادب بھی اور تہذیب بھی، لہٰذا ہم سب اردو والوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی تہذیب کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھیں۔ میں ان سب اداروں اور ان کے سربراہان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے تعاون سے ادب کا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ حاضرین مجلس، میں آپ سب شائقین ادب کا بھی ممنون ہوں کہ آپ اپنی شرکت سے ہماری تقریبات کو وقار اور اعتبار بخشتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین مجلس محمد عتیق صاحب۔ خواتین و حضرات، مجلس کی سرپرست کمیٹی کے اہم رکن، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب ایم ایس بخاری سے درخواست گزار ہوں کہ مہمانان، سپانسرز اور دیگر شخصیات اور آپ سب کے اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں۔ جناب محمد صبی بخاری روشنی کی نظیر ہوتے ہیں، کاروانوں کے میر ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں جو تدبر کی، وہ جواں سال پیر ہوتے ہیں۔ جناب ایم ایس بخاری۔ Ladies and gentlemen, I am delighted, overwhelmed, honored, humbled by your great presence tonight once again. Please clap for yourself. Thanking is not an easy job. I'll try to do it with His Excellency Mr. Musa Zaral Musa, and on behalf of Ministry of Art, Culture and Heritage, for their continuous support, for their continuous cooperation and their blessings in terms of getting this event continued for the last 21 years. Secondly, I am indebted to all of you. Being here is really a point to be noted because you are here, we are here. So thank you, all of you.